بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ تمام دنیا میں علماء اہل سنت مختلف قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں شیعوں کے خلاف۔ کبھی یہ کہ جی شیعہ بچے کاٹتے ہیں اور بچوں کے گوشت کا کچھ کھانا بناتے ہیں، کبھی یہ کہ تھوک کے پلاتے ہیں۔ انہیں میں سے تہمت یہ ہے کہ شیعوں کے حافظ نہیں ہوتے۔ ہاں ظاہر ہے کہ ایک بدعت جو آپ کے یہاں آپ کے دوسرے سیاسی خلفاء نے شروع کی تھی، تراویح کی، تو آپ کے اکثر حافظ اس بدعت کی وجہ سے ہیں۔ لیکن سوال یہ کرنا چاہیے کہ جس شخص نے یہ بدعت شروع کی تھی، یعنی آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ، کیا وہ حافظ تھے؟ تو منظور مینگل صاحب نے ایک ایشو اٹھایا کراچی کی کانفرنس میں کہ جو عظمت صحابہ اور اہل بیت کے نام سے ہوئی تھی کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتے۔ ساتھ میں ایک اور تہمت لگائی شیعہ علماء پر ہم جنس بازی کی۔ تو یہ ہماری گزارش ہے مومنین سے کہ اس بارے میں ہمارے 11 لیکچرز ہیں اور وہ دنیا کے سامنے مختلف فارمیٹ میں، چاہے ٹک ٹاک ہو، چاہے فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو، اس کو آپ شیئر کریں۔ ہم نے کسی قسم کا کاپی رائٹ نہیں لگایا ہوا ہے، تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ ہم جنس بازی کی خلفاء اور علماء اور بزرگان اہل سنت میں کیا حیثیت ہے، اور یہ جو ان کے مدرسے میں اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی اصل میں بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو اس کو آگے زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ تو ایک توہین انہوں نے موصوف نے یہ کی تھی منظور مینگل نے کہ جو علماء اہل سنت میں بڑے عالم ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ علماء اہل سنت اس طرح سے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ قرآن سامنے ہوتا ہے، تفسیر قرآن چل رہی ہوتی ہے اور بدترین واقعات اور لطیفے سنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر کوئی سوال نہیں کرتا کہ قرآن سامنے ہے اور بےہودہ قسم کے لطیفے یہ شخص سناتا ہے، کیا یہ قرآن مجید کی توہین ہے یا نہیں ہے۔ البتہ اہل سنت میں تو قرآن کا کوئی احترام ہے ہی نہیں، فقط ایک شور ہے حفظ کے عنوان سے، کیونکہ قرآن جلانے کی سنت بھی ان کے تیسرے سیاسی خلیفہ نے شروع کی، اور جہاں جہاں قرآن کی توہین ہوتی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت اس میں پیش ہیں، خصوصاً جب قرآن جلائے جاتے ہیں۔ تو منظور مینگل صاحب سے ایک ہم سوال کریں گے کہ آپ اس پر ڈسکشن کریں کہ آپ کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر، دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر، تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان، اسی طرح سے بنو امیہ کے یہ تمام بادشاہ، خصوصاً معاویہ، اور پھر اسی طرح سے عشرہ مبشرہ میں کتنے لوگ حافظ تھے، اور اگر حافظ نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ تو ایک وجہ تو واضح سی ہے کہ اس زمانے میں تراویحیں نہیں ہوتی تھیں۔ یہ جو بدعت ہے یہ آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے آخر زمانے میں شروع کی ہے، اور آپ کے اکثر حافظ اس بدعت کو جاری رکھنے کے لیے ہیں۔ منظور مینگل اس قسم کے افراد کہتے ہیں کیونکہ شیعہ منافق ہیں، اس وجہ سے قرآن حفظ نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ان 3 سیاسی خلفاء اور باقی لوگ قرآن کیوں حفظ نہیں کر سکے؟ تو اس پر ڈسکشن کرنا چاہیے علماء اہل سنت کو کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ان کے یہ 3 سیاسی خلیفہ اور باقی اصحاب حافظ تھے یا نہیں تھے، اور اگر تھے تو کیا دلیل ہے؟ صرف ایک دلیل ان کے نظر آتی ہے کہ ان کے علماء کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حافظ نہ ہو۔ بابا یہ نہیں ہو سکتا حافظ نہ ہو، کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی دلیل لے کے آؤ کہ یہ حافظ تھے۔ تو اتفاق ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی روایت ان کے پاس موجود نہیں ہے کہ یہ حافظ تھے۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب حافظ کی بات کی جائے گی تو سوال کیا جائے گا جناب ابو بکر کس قرآن کے حافظ تھے؟ کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا تھا، تو کس قرآن کے حافظ تھے؟ اس قرآن کے جو خلیفہ اول نے جمع کیا اور وہ پھر ناقص تھا، تو پھر دوبارہ جمع کرنا پڑا خلیفہ دوم کو، تو پھر خلیفہ دوم کون سے قرآن کے حافظ تھے؟ اچھا وہ بھی ناقص تھا، تو پھر دوبارہ جمع کرنا پڑا خلیفہ سوم کو۔ تو اس کا مطلب ہے موجودہ قرآن کے تو یہ دونوں حافظ تھے ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب عمر نے 12 سال سے زیادہ مدت میں تو صرف سورہ بقرہ حفظ کی تھی، اور عبداللہ ابن عمر کے بقول اس زمانے میں جو قابل ترین اصحاب ہوتے تھے وہ ان کو صرف ایک سورہ یا اس سے کچھ اور زیادہ حفظ ہوتا تھا۔ اب آپ نے کیونکہ چھیڑ چھاڑ کی ہے اور گندی زبان استعمال کی ہے، تو آپ کو ہم عنقریب ایک گفٹ دیں گے اور آپ ہی کے نام سے ڈسکشن کریں گے، تاکہ آپ کے بلوچ غیور عوام تک یہ بات پہنچے کہ یہ جو
آپ کی امی عائشہ کی بکری نے 2 آیات کھا لی تو یہ کیوں کھائیں، اس کے پیچھے گیم کیا تھا؟ فی الحال تو آپ کے سامنے صرف سنن ماجہ کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 51، باب رضاء الکبیر، بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کر محرم بنانے کی جو سنت شروع کی تھی جناب عائشہ نے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے جب اصحاب نے بات کی، امہات المؤمنین اہل بیت نے شور مچایا کہ یہ کیا غلط کام تم کر رہی ہو، تو انہوں نے کہا جی یہ آیتیں تو قرآن میں تھی، وہ بکری کھا گئیں۔ تو آپ کے سامنے ہے حدیث نمبر 1944، اور یہاں پر فرماتی ہیں رجم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رجم کی آیت اور بڑی عمر کے آدمی کو 10 بار دودھ پلانے کی آیت نازل ہوئی اور میرے تخت تلے یعنی تخت کے نیچے تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کی وفات کی وجہ سے مشغول ہوئے تو ایک بکری اندر آئی اور وہ کاغذ کھا گئی۔ تو آپ یہ اپنی قوم کو بتائیں کہ آپ کی امی کی بکری 2 آیتیں کھا گئی تھی، کیونکہ یہ جرم بھی آپ نے شیعوں پر ڈال دیا ہے کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کا قرآن بکری کھا گئی، کیوں کھا گئی یہ پوری آپ کی قوم کو ان کریم گفٹ دیں گے آپ کی بد زبانی کی وجہ سے۔ اب آتا ہے اصل موضوع، آپ کے سامنے ہے الجامع لاحکام القرآن، ایک حوالہ ہے لیکن یہ نظریہ تھا عبداللہ ابن عمر کا، اور یہی نظریہ تھا علماء اہل سنت کا، اور یہی نظریہ ہے علماء اہل سنت کا، ما سوائے اس کے کہ جو پبلک میں آ کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں حفظ قرآن کے بارے میں۔ جلد نمبر ہے 1 اور صفحہ نمبر ہے 69، اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیں گے۔ فی الحال عربی متن آپ کے سامنے ہے۔ ان ابن عمر قال تعلم عمر البقرة في 12 سنة فلما ختمها نحر جزورا۔ اب صرف آپ کے سامنے ترجمہ بیان کر دیتے ہیں۔ الجامع لاحکام القرآن معروف بتفسیر قرطبی، فہرست آپ کے سامنے صفحہ نمبر 3، کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھنے کی کیفیت، صفحہ نمبر 66 آپ کے سامنے ہے، اور ریڈ سے ہم نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ حضرت عمر نے 12 سال میں سورہ بقرہ سیکھی، جب اسے ختم کیا تو ایک اونٹ ذبح کیا۔ یہاں پر ہے ترجمہ غلط کیا ہے، کہنا چاہیے تھا نہر کیا ہے۔ اس کے بعد نیلے سے ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہم پر قرآن کے الفاظ حفظ کرنا مشکل تھا اور ہم پر اس پر عمل کرنا آسان تھا، اور ہمارے بعد والوں پر قرآن کا حفظ کرنا آسان ہے اور اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ بس آپ کے بزرگوں کے لیے تو قرآن حفظ کرنا مشکل تھا، آپ کے لیے آسان ہے۔ اب یہ کیوں ہے تو یہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اگلی روایت ہے حضرت ابن عمر سے، روایت ہے حضرت ابن عمر سے روایت کیا، فرمایا اس امت کی ابتدا میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی فاضل قرآن سے ایک سورت وغیرہ یاد کرتا تھا، یعنی فاضل، وہ جو عام اصحاب تھے ان کو تو ایک بھی یاد نہیں تھی، جو فاضل ہوتے تھے ان میں سے وہ ایک سورت یاد کرتا تھا، اور انہیں قرآن پر عمل بخشا گیا تھا، اور اس امت کے آخر ان میں بچے، بوڑھے اور اندھے قرآن پڑھیں گے اور انہیں عمل کی توفیق نہ ہوگی۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ یہ جو آپ کے اس وقت قرآن حفظ کیا جا رہا ہے تو جناب ابن عمر نے اس کی کوئی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ کہا ہے کہ ہمارے زمانے میں جو اصحاب میں پڑھے لکھے اور فاضل ہوتے تھے وہ ایک سورہ یا اس قسم کا کچھ یاد کر لیتے تھے، لیکن ہم عمل کرتے تھے، اور بعد والے جو ہیں وہ بچے، بوڑھے اور اندھے، یعنی ایک طرح کا طنز ہے ان کا، وہ قرآن حفظ کریں گے یا یاد کریں گے یا پڑھیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے، بالکل آپ کی طرح، جس طرح سے کہ آپ تفسیر قرآن بیان کرتے ہیں مینگل صاحب اور گندے لطیفے سناتے ہیں، مومن کی ذمہ داری ہے کہ ان کی گندے لطیفوں کو آگے بڑھائیں اور قوم سے ان کی سوال کریں کہ قرآن سامنے ہو تو ایک جاہل ترین آدمی، ایک فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی بھی جب قرآن سامنے ہوتا ہے
یا قرآن جس کمرے میں رکھا ہوتا ہے تو اپنی زبان پر لگام لگاتے ہیں، لیکن ان کے ملا قرآن کھول کر تفسیر قرآن کے نام سے درس دے کر گندے لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی سے اگر کہا جائے کہ دیکھو یہاں قرآن رکھا ہے، غلط بات نہیں کرنا، تو اس کی زبان رک جاتی ہے، لیکن ان کے ملا قرآن کھول کے فحش لطیفے سناتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، بےہودہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ لیول ہے ان کے بڑے علماء کا، اور ان بڑے علماء میں سے ایک ہیں منظور مینگل صاحب، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس قسم کے بڑے علماء اہل سنت کے سامنے آ رہے ہیں، اور اہل سنت کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے بڑے علماء کا کیا لیول ہے۔ اب یہاں پر جو چوتھی چیز ہم نے ہائی لائٹ کی ہے، حضرت عمر بن خطاب نے سورہ بقرہ 10 سے زیادہ سالوں میں یاد کی، پھر جب حفظ کر لی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک اونٹ ذبح کیا۔ پھر یہ غلط کیا ہے اس مولوی نے ترجمہ، جبکہ نہر آتا ہے، کیونکہ اگر اونٹ کو ذبح کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، اور اگر بکرے یا گائے یا کسی اور جانور کو نہر کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ اونٹ نہر ہوتا ہے، اور باقی جو حلال جانور ہیں ان کو ذبح کیا جاتا ہے، اور مچھلی کا الگ فقہی موضوع ہے۔ اب یہاں پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مینگل صاحب آپ زیادہ افضل ہیں یا حضرت عمر؟ انہیں تو قرآن حفظ نہیں تھا، اور ہم یہ کہہ چکے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ کے 3 خلفاء اور بڑے بڑے اصحاب جن کا آپ ذکر کرتے ہیں یہ حافظ قرآن تھے، یہ ثابت کریں۔ علماء کا قول نہیں بیان کریں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ہم حافظ ہیں اور وہ حافظ نہ ہوں۔ اس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے اکابر جو ہیں وہ حافظ تھے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اکابر دیوبند حافظ تھے، لیکن آپ کے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور معاویہ اور اس قسم کے دیگر جو افراد تھے وہ حافظ نہیں تھے۔ تو آپ کے اکابر زیادہ ہوئے یا آپ زیادہ ہیں، یا جناب ابوبکر یا جناب عمر یا جناب عثمان یا بقول جناب عبداللہ ابن عمر کے اصحاب کو ایک سورہ یاد تھا، یا اس کے طرح سے اور کوئی تھوڑی آیتیں یا ایک آدھ سورہ اور۔ اب منظور مینگل صاحب آپ بھی حافظ ہیں، آپ کے بڑے بھی حافظ ہیں، لیکن آپ کے سیاسی خلفاء حافظ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر جناب عمر نے سورہ بقرہ کو حفظ کیا 12 سال میں۔ اب 12 سال قمری یا شمسی، تو ظاہر ہے شمسی کا ہم حساب نہیں لگاتے، قمری کا لگا لیتے ہیں، اور قمری سالوں میں دن ہوتے ہیں 354 دن۔ 354 کو اگر 12 سال سے ضرب دیا جائے تو دن بنتے ہیں 4248، اور سورہ بقرہ کی آیات ہیں 286، اور 4248 کو اگر تقسیم کیا جائے 286 سے تو جواب نکلتا ہے تقریباً 14.85، یعنی تقریباً ایک آیت کو وہ حفظ فرماتے تھے 15 دن میں۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ یہاں سے خود حساب لگائیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں شیعہ حفظ نہیں کر سکتے کیونکہ ایمان نہیں ہے، تو اب آپ یہاں سے کیلکولیشن کریں کہ آپ کے بچے ایک دن میں کتنی آیات حفظ کرتے ہیں، اور آپ کے خلیفہ ایک دن میں کتنی آیات حفظ کرتے تھے۔ تو پھر آپ کے بچوں کا ایمان زیادہ ہے یا آپ کے بزرگوں کا ایمان زیادہ ہے کہ جنہوں نے 12 سال میں سورہ بقرہ، 12 سال پورا نہیں، یہ تقریباً کی بات ہے، 12 سال سے زیادہ میں سورہ بقرہ انہوں نے حفظ کی، لیکن روایت میں آتا ہے 10 اور کچھ سال، یعنی 13 میں یا 14 میں یا 15 میں یا 16، 17، 18، 19، یہ سب ہیں 10 اور کچھ۔ تو 12 سال والے قول کو لے لیتے ہیں تو 15 دن میں ایک آیت یاد فرماتے تھے موصوف۔ کیا وجہ تھی؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں شیعہ حفظ نہیں کرتے، ایمان ان کا خراب ہے، تو کیا ان کا بھی ایمان کا یہی عالم تھا جو 15 دن میں ایک آیت یاد ہوتی تھی انہیں؟ اب یہاں پر آپ سوال کریں کہ آپ کے بچوں کو جو ہے وہ 15 آیتیں ایک دن میں یاد ہو جائیں، آپ کے بڑے کو ایک آیت 15 دن میں یاد ہوتی تھی، تو بزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر بھی کوئی ایسا کمال نہیں دکھایا کہ ذرا کم مدت میں یاد ہو جاتی، کچھ حافظہ ہی صحیح ہو جاتا۔ تو جو آپ تہمتیں لگا رہے ہیں شیعوں پر حفظ کے عنوان سے، یہ تیسری دفعہ آپ سے گزارش ہے، ایک درس دیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ تینوں آپ کے بزرگان جو ہیں یہ حافظ تھے کہ نہیں تھے، اور باقی جو عشرہ مبشرہ حافظ تھے کہ نہیں تھے، اور پھر یہ ڈسکس کریں کہ یہ آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ سے قرآن تو حفظ نہیں ہوا، سورہ بقرہ 12 سال میں حفظ ہوئی، تو ایک دن میں وہ 15 دن میں ایک آیت حفظ کرتے تھے، تو بزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی برکت نہیں حاصل ہوئی۔ تو اپنی زبان بند رکھیں، البتہ آپ جیسوں کی جب زبان چلتی ہے تو اس سے ہمارا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور فائدہ یہی ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت کو ان کی عوام اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہچان رہی ہے۔
منظور مہنگل صاحب، دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے توہین رسالت کرتے ہوئے شور مچایا تھا حسب و کتاب اللہ کا، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ کیا دشمنی کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہر وہ شخص کے جو رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا اس پر لعنت ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔